السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس، جہاں ہم تاریخ، اسرار اور علم کے پراسرار گوشوں کو آپ کے سامنے کھولتے ہیں۔ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دے گی، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے راز کی جو صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال بن کر ابھر رہا ہے: علم جعفر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اعداد میں چھپے معنی کس طرح انسان کی زندگی اور کائنات کے رازوں کو عیاں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حروف اور اعداد کی مدد سے مستقبل کی جھلک دیکھی جا سکے؟ اور کیا واقعی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حیرت انگیز علم کے ذریعے زمانے کو پڑھنے کی کوشش کی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات کو تلاش کریں گے۔ ہم آپ کو لے کر جائیں گے علم جعفر کے ان گہرے رازوں کی دنیا میں، جہاں حروف کی ترتیب اور اعداد کی قیمتیں حقیقت کی پردیں کھولتی ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کی سوچ کو وسعت دے گا اور آپ کے علم کو نئے معنی دے گا۔ میں ہوں روہیل خان، آپ کے ساتھ اس پراسرار سفر پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں، علم اور حکمت کے بحر بے کراں تھے۔ آپ کا مکمل نام جعفر بن محمد تھا اور آپ کو صادق کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سچے۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا اور ایک ایسا علمی مرکز قائم کیا جہاں مختلف شعبوں پر تحقیق اور تدریس کی جاتی تھی۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک جیسے بڑے فقہا بھی شامل تھے۔ امام جعفر صادق نے علم کی روشنی کو ہر اس انسان تک پہنچانے کی کوشش کی جو حقیقت کی تلاش میں ہو۔ آپ کا انداز تعلیم منطقی اور علمی تھا، اور آپ نے فلسفہ، علم فلکیات، طبیعت اور علم ریاضی میں اپنی فہم کا اظہار کیا۔ آپ نے مذہب اور عقل کو جوڑ کر دین کی ایسی تصویر پیش کی جس نے بے شمار لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ علم جعفر، جیسے جعفری علم ہی کہا جاتا ہے، اسلامی روایت میں ایک مخصوص قسم کی علمیت ہے جو امام جعفر صادق سے منسوب ہے۔ یہ علم اعداد و شمار، حروف اور ان کے مخفی معنی کی تفسیر پر مبنی ہے۔ علم جعفر کی تاریخ اسلام کے ابتدائی دور سے جڑی ہے اور اس کا مقصد ماضی، حال اور مستقبل کی حقیقتوں کو دریافت کرنا ہے۔ علم جعفر کا ماخذ اسلامی تصوف اور اسرار علوم میں ملتا ہے۔ اس علم میں اعداد کو مخصوص طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بعض رازوں کو سمجھا جا سکے۔ یہ علم اعداد کی قوتوں پر مبنی ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کو اس علم میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کے مخصوص مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس علم کو استعمال کیا۔ اسلامی علم جعفر میں اعداد اور حروف کے معنی کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلامی تصوف میں ہر حرف اور ہر عدد کا ایک مخصوص مقام اور قوت ہوتی ہے۔ حروف ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافز، قرشت، سخز، زنغ کو علم جعفر میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان حروف کو مخصوص طریقوں سے جوڑا جاتا ہے اور ان کے ذریعے اعداد کی مدد سے پیشن گوئیاں اور تفصیلات حاصل کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر عدد 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مختلف اعمال کے لیے مختلف اعداد اور حروف کو مختلف طریقوں سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس علم میں مخصوص اعداد اور حروف کی بنیاد پر یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی انسان کی زندگی کے کیا مقاصد ہیں اور مستقبل میں کیا کچھ پیش آ سکتا ہے۔ اسلام میں علم الغیب کا تصور اللہ کے خاص علم سے جڑا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق حقیقی علم الغیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور انسان اس میں محدود حد تک ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ علم جعفر کو علم الغیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ ایک ایسا علم ہے جسے مخصوص اشارات کے ذریعے ان چیزوں کا ادراک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کے بارے میں انسان مکمل یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ علم جعفر میں انسان کی تقدیر اور کائنات کے رازوں کا علم ممکن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اسے اسلامی نقطہ نظر میں حتمی علم نہیں سمجھا جاتا۔ یہ علم انسان کو کچھ حد تک رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علم جعفر میں اعداد کا استعمال ایک گہری اور پیچیدہ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس علم میں ہر حرف اور عدد کو ایک مخصوص معنوی اور روحانی قدر حاصل ہے۔
بنیادی طور پر علم جعفر میں ابجد کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے تحت ہر حرف کو ایک عددی قیمت دی گئی ہے۔ حروف ابجد کی ترتیب اور ان کے اعداد کی مدد سے مختلف باتوں کی پیشن گوئی کی جاتی ہے اور واقعات کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس علم میں استعمال ہونے والے اعداد کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔ حروف ابجد، یہ عربی حروف کی روایتی ترتیب ہے۔ ابجد، حوز، حتی، کلمن، صافز، قرشت، سنز۔ ہر حرف کو ایک عدد سے منسوب کیا گیا ہے، جیسے الف کی قیمت 1 ہے، بے کی قیمت 2، جیم کی قیمت 3 اور اسی طرح دیگر حروف کی مخصوص قیمتیں ہیں۔ علم جعفر میں ابجد کے اصول بہت اہم ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے حروف کے عددی قیمتوں کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ ان قیمتوں کو مخصوص ترتیب میں جمع یا تفریق کرنے کے معنی اخذ کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر حرف کی عددی قیمت نکال کر کسی شخص، جگہ یا واقعے کے متعلق مخصوص اشارے اخذ کیے جاتے ہیں۔ مخصوص الفاظ یا جملے کے حروف کی عددی قیمتوں کو جوڑ یا تفریق کر کے اس کا نچوڑ یا مطلب نکالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا نام عددی 786 ہو تو اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی خوبصورت ناموں کی عددی قیمتوں کے ذریعے کسی مخصوص حاجت یا سوال کا جواب حاصل کیا جاتا ہے۔ علم جعفر میں حروف اور اعداد کی مدد سے معنی نکالنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اسم یا موضوع کا عددی حساب۔ اس میں کسی بھی شخص، چیز یا واقعہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے تمام حروف کی عددی قیمت کو اکٹھا کر کے اس کا کل اعداد حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ عدد مخصوص تشریحات یا متوقع واقعات کے اشارے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے نام کو حروف ابجد کے مطابق لکھ کر اس کے اعداد حاصل کیے جاتے ہیں اور ان اعداد سے اس شخص کی قسمت، شخصیت یا حالات کے متعلق معنی نکالے جاتے ہیں۔ تقسیم و تجزیہ کا طریقہ۔ علم جعفر میں اعداد کی مختلف ترتیبوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف پہلوؤں سے تقسیم کر کے مختلف امکانات کو جانچا جاتا ہے۔ اس طریقے میں بعض اوقات بڑی تعداد کو چھوٹے اعداد میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے کسی عدد کو 7، 9 یا 12 سے تقسیم کر کے اس کے باقی حصے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی خاصیت ظاہر کرتا ہے۔ تاریخوں اور واقعات کی پیشن گوئیاں۔ علم جعفر میں اعداد کو تاریخوں کے حساب سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب کسی بڑے واقعے کی پیشن گوئی کرنا ہو تو اس میں اعداد اور مخصوص حروف کا استعمال کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ واقعہ کب پیش آ سکتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کی پیدائش کے دن یا سال کے عدد کو اس کی زندگی کے اہم واقعے سے جوڑ کر مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ اعداد اور روحانی خصوصیات۔ اعداد کی مختلف خصوصیات کو روحانی معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے 3 کا عدد 3 وحدتوں کو ظاہر کرتا ہے یا 7 کا عدد کائناتی اسرار کو ظاہر کرتا ہے۔ مخصوص دعائیں اور اذکار بھی مخصوص اعداد کے مطابق کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی روحانی اثرات کو مضبوط کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کسی شخص کا نام علی ہے، جس کے حروف کی ابجد کی قیمتیں یہ ہیں: عین 70، لام 30، یہ 10۔ ان تمام اعداد کو جمع کر دیں تو جواب آتا ہے 110۔ اس طرح علی نام کا عدد 110 ہوگا۔ علم جعفر میں اس عدد کو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ کسی مخصوص شخصیت، موقع یا واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اس شخص کا عدد کسی خاص دعا یا واقعے سے مطابقت رکھتا ہو تو اس سے اس شخص کی روحانی کیفیت اور ممکنہ واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ علم جعفر میں ایک دلچسپ پہلو حیوانات کی زندگی اور موت کے بارے میں معلومات فراہم کرنا بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حیوانات بھی اللہ کی مخلوقات ہیں اور ان کی زندگی میں بھی مختلف مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ علم جعفر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی زندگی اور موت کو مخصوص انداز سے ترتیب دیا ہے اور ان کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں میں اللہ کی حکمتیں پنہاں ہیں۔ اس علم میں بتایا جاتا ہے کہ حیوانات کے مختلف عادات و اطوار اور ان کی زندگی کے تجربات سے انسانیت کو سبق سیکھنا چاہیے۔ حیوانات کی زندگی اور ان کی قربانیوں کو ایک علامت کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خاص پیغامات پہنچائے ہیں۔ علم جعفر میں اعداد اور حروف کی مخفی طاقتیں ایک ایسے علم کی نمائندگی کرتی ہیں
جو انسانی فہم کو بہت وسیع کرتی ہے۔ اس علم کے ذریعے لوگوں کی قسمت، ماضی کے حقائق اور مستقبل کے امکانات کے متعلق گہرے اشارے ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ علم جعفر مکمل علم الغیب نہیں، بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جسے احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔